قرآن پاک دے اندر دو لفظ کدی الگ الگ آتے ہیں، کدی مل کے بھی آتے، استغفار اور توبہ، دو شاں کا ذکر اللہ پاک کرتا۔ اتنے بھی اللہ دے پیغمبر اپنی امتاں نوں آندے فاستغفروا ثم توبوا الیہ، اللہ کو استغفار کرو تے او دی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجید۔ قرآن مجید دی بلاغت، یہ بیان انسان یہ ساتھ نہیں دے سکتا، یہ جنہ مرضی اڑے اللہ دا کلام ہے، ان ربی قریب مجید۔ حضرت صالح علیہ السلام آندے اور لوگو تہاڈا رب جن نے تانوں پیدا کیتا، تہاڈی ہر وقت نگرانی کردا، ہر ضرورت پوری کردا، ان ربی قریب مجید۔ دو لفظ بیان ہوئے تھے کہ معافی منگو دے کولوں، توبہ کرو، میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے۔ سارے مغالطے بندیاں نوں اس تو لگے ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کتے دور دراز نہ اپنے دارالحکومت بیٹھا ہے، دنیا تو بہت پرے ہے، ساڈی اتنے رسائی کوئی نہیں، اس تو وسیلے ڈھونڈو، درگاہ لبو، کسی دا دامن پھڑو۔ اتوں شرک نے جنم لیا، جدوں اللہ تعالیٰ نے قریب نہیں نہ سمجھا، اتوں بیڑا ڈب گیا تے شرک خلقت پی گئی، کوئی کسی دے پیری پیا، کوئی کسی دے بے وقوف نادان یہ نہ سمجھے بھی یہ سارے جڑے انہوں اسی دساں گے تو گل کا پتہ لگنا۔ یہ تو پیدا بھی نہیں سی ہوئے جدو اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں جانتا، کہڑے وسیلے میں اڑاؤں پھردا اللہ دے اپنے درمیان ہور کوئی پھساؤنا بچ۔ ان ربی قریب، میرا رب بہت نیڑے، وہ تو زیادہ نیڑے کیوں رہا۔ شاہ رگ جڑی ہے اس تو بھی قریب ہے اور دلوں کے وسوسے تک جانتا۔ اس تو حضرت صالح علیہ السلام جدوں کہہ رہا میرا رب قریب ہے، تے شرک جڑا سی وہ جڑ تے کلہاڑا رکھیا بے رب دور ہے کتے۔ جدوں یہ نامراد گل کرن گے کسی افسر نوں ملنا ہوئے جی وہ اردلی ملو فلانے، افسر اندر بڑیا ہوندا، اللہ اندر بڑیا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز۔ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراج کرے، انہوں رب کھاؤن کا کی حق ہے جڑا میری ضرورت نہیں جانتا پوری نہیں کرتا۔ رب چاہتے انہوں جڑا خبرگیر اور نگران ہر وقت نال ہے، اور جیڑی شاید جڑے وقت ضرورت ہے دے رہا، پانی دی ضرورت ہے، ہوا دی ضرورت ہے، رہائشی مکانہ دی ضرورت ہے، بلڈنگاں بناؤ لی میٹیریل دیتے ہیں، رات نو سون لی بسترے بنانے سکھاتے ہیں، انہیں ہر وقت ضرورت پوری کر رہا دینی دنیاوی۔ اس ایک نے فرمایا میرا رب قریب ہے، اور دوسرا کیا مجیب ہے۔ کئی یہ ہوں بھی درخواست کا پتہ انہوں افسر نوں خبر بھی ہے بھی آ شاید چاہتا مگر آپ اپنا کام کرنا کسی کلرک دے ذمہ لا دینا کہ تو کر دی یہ کام، اتوں شرک دا جرسومہ اور کیڑا پیدا ہوتا۔ فرمایا ان ربی قریب، میرا رب ہے بھی نیڑے اور ہے بھی ہر دعا نوں آپ قبول کرنے والا۔ کسی نوں نہیں رکھیا بھی سیکٹریٹ یا فلانے کو لے جاؤ، خود اجابت کرتا، آپ دعاواں قبول کرتا سن کے منتا۔ اور جڑا کہ حضرت سمجھو اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام دا بیان کیتا جی، اتنے بھی آخیا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام آخیا رب دے نام بے شمار ہے، مگر 99 ایسا سلیبس ہے نا، یہ وہ کورس ہے، انہوں اگر آدمی سمجھ جائے تو بیڑا پار، سارا دین نہیں سمجھ آ گیا، جنت بھی مل گئی انہوں۔ یہ 99 نا جڑے خلاصہ ہے کہ انہوں سمجھ لا آپ سارے مقابلے دور ہو جانے۔ اتنے بھی پیغمبر نے آخیا ان ربی رحیم ودود، اپنے رب کو استغفار کرو، وہ دی طرف توبہ کرو، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ کئی ظالم حاکم ہوں سخت پتھر دل ترسی نہیں کھاندے، فرمایا میرا رب جڑا ہے جب میرا رحیم خدا۔ صبح بات اتنے چل گئی سی، بیان کچھ ہوا تو سارا مجمع جڑا مشہور ہو گیا، سمجھو ایک نشہ تاری ہو گیا۔ واقعی وہ بات ہے ایسی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام سفر کر رہے سی تے ایک عورت نوں خبر ملی جنگل دے رہن والی سیگی مسلمان سی، ایک قافلہ تے اللہ دے رسول دا جا رہا، انہیں آ کے سواری پکڑ کے آخیا بچہ وہ کول سی، اللہ دے رسول آ میرا چھوٹا جہا بچہ، میں ماں ہے، میں جدو چولہے اگ جلانی ہے تو سیک ذرا میں فوراً پیچھا کر لینی، میں اپنے بچے نوں اگ دا سیک بھی نہیں لگن دینی، تے رب جڑا میرے جڑا مہربان ہی نہیں بندہ کیوں بندے نوں اگ چ پاؤ گا۔ ایسا سوال سے اللہ دا رسول کئی دیر روندا رہا، اور بعد فرمایا بھین اللہ اپنے بندیاں جو کسی نو عذاب نہیں کرتا سوائے وہ جڑے ٹیش ہوندے ہیں اور آندے اگ چھاڑ مارنی ہے، ورنہ وہ تو زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ ارحم بعد ہی سارا تو زیادہ مہربان ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سفر سی، آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ منڈلاؤندا، موقع تے سمجھاؤندے سی جڑا رب ہے تہاڈا، رب دا معنی ہی خبرگیر ہے۔
ہر وقت خبر لین والا، جہاں خبر نہیں لینا رب نہیں خاص، عربی جو رب کہنا ہی گناہ۔ یہو جہ خدا سے تہمت لاتی جو کوئی نہیں سنتا تے فلانا سنتا، وہ بندے وہ سنتے ہیں تے رحم کھاندے، رب نہیں کھانا۔ رحمان رحیم الرحم الرحیم تے تباہ لاؤ دے تو پرندہ روندا آਉਂਦਾ منلاਉਂਦਾ۔ نبی علیہ السلام نے آخیا کہنے دکھ دیتا، اس جانور کو کن ستایا؟ تو ایک صحابی نے آخیا اللہ دے رسول میں گزر رہا سی، جھاڑی کولوں دی لنگھیا تے چھوٹے چھوٹے جڑے دے سی نا بچے وہ چوں چوں کرتے سی، میں انہوں نے بند کے لایا، آ میرے پلے بدے ہے، یہ تعداد ہے ماں ایسی شاید۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا کھول دے بچھا دے، اڈن جوگے نہیں سی، جسے کھولیا پرندہ آ کے انہوں نے چمڑ گیا۔ انہیں نہیں دیکھا بھی جنوں بنی جاتا ہے مینوں بھی بن لوں گا، نہیں ماں سی آ کے چمڑ گئی۔ اس ویلے اللہ دے رسول اللہ السلام نے موقع ملا، آپ نے فرمایا اللہ ارحم بے عباد من ھذہ بفراخ، جن اپنے چوزیاں نے اس پرندے نو سمجھو پیار ہے تو کئی گنا زیادہ رب نو تاج اللہ دا پیغمبراں دا رب وال مڑو، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، وہ کہ ظالم اور بےرحم اور ودود، بڑی محبت کرنے والا، بڑا لاڈلا تے پیارا ہے۔ تسی ڈراؤنا سمجھا؟ قرآن پاک سن سن کے ایک ڈرو اللہ تو اسی ڈر گئے، انج ہی ہو گیا جی اللہ تعالیٰ اللہ کو خطرناک شاید ڈرو ڈرو ڈرو، جی اگ تو ڈرتے ہیں، شیر تو ڈرتے ہیں، سپ ادا کا ذہن بن گیا۔ رب تو ڈرنا قسم خدا دی ادا کا ڈرنا کوئی نہیں، نہ ہو یہ جا ہے رب تو ڈرنا ہے بھی انہوں ناراض نہ کر، میں مڑ کے دیدار نہیں ہونا تینوں، وہ ناراضگی مول نہ لے، جی باپ کہہ دے پتر پیڑے کام نہ کرنی تو اخیر میں تینوں چھڑ دوں گا، ہاں وہ ناراضگی کوئی ظالم بھی نہیں، بے رحم بھی نہیں، ایک مشفق اور رحیم دی ناراضگی ہے کہ تو پیڑے کام کر کے کیوں میرے تو دور ہو جاؤں۔ انما ربہم یومئذ لمحجوبون، بے دیناں دا آکھیا کہ اس دن رب تو پردے چ ہون، رب نہیں انہاں نوں ملے گا، نہ وہ ویکھ سکن گے، اے سارے تو بڑی سزا دیتی ہے۔ اور کتے آکھیا لا یکلم اللہ انہاں نال گل ہی نہیں کروں گا۔ اس تو پیغمبر نے آکھیا اللہ دی طرف آ جاؤ، توبہ کرو اور استغفار کرو۔ تو بات یہ شروع ہوئی سی، اللہ تعالیٰ کا بیان تے آ گیا نا، پیغمبر کیوں دلیل دے رہا وہ والوں کیوں لوٹنا، وہ نیڑےوں نیڑے ہے، تہاڈیاں دعاواں سنن والا ہے، سب تو بڑا مہربان ہے تے بڑا پیار کرن والا۔ مگر گل جڑی آکھی ہوئی نہیں کہ استغفار کرو اور توبہ کرو، کتے نرا آ جانا استغفار کرو بھی ایسا بڑیاں، توبہ نہیں نال ہونی، کتے آ جانا توبہ کرو تے استغفار نہیں ہونا، اور کئی ایسی ہیں کہ دونوں ہی ہیں، ایتھے دونوں ہی ہیں کہ اللہ پاک آندا استغفار بھی کرو کہ توبہ بھی کرو۔ استغفار کی ہے کہ جو کچھ ہو چکا نا وہ دے نقصان دا ہونا ڈر جڑا نا کہ میں گناہ کر بیٹھا، ہن مینوں یہ سزا نہ مل جائے، جہنم نہ چلا جاں، اس دنیا اور آخرت اینوں میں جڑا نا پختہ نا، یہ جڑا دفع ضرر نا، علم دیاں گلاں میں سمجھاؤ نا، میں فضول گلاں نہیں کر رہا، قرآن سمجھو کہ جو ہو چکا ہے وہ جڑے خطرات منڈاؤندے نا کہ اگی عذاب ہے، ایتھے بیماریاں، تیرے بچے مرن گے، تیرا مال نوں نقصان، کئی طرح اللہ کی طرف سزاواں مل گئی، وہ تو بچاؤ جڑا نا وہ استغفار ہے کہ جو ہو چکا پیچھے وہ نقصانات تو مینوں بچا رہا، میں تو کر بیٹھا ہوں کم، زہر کھا بیٹھا، ہوں موت ہی ہے نا، تو ہی بچائیں تو بچائیں۔ اس تو جڑا اسی سر تے خود لینے ٹوپی لوہے دی، مغفر عربی جاندے، غفر چوں ہی نکلیا استغفار، کہ وہ انسان دے سر نوں بچاؤں دی ہے، ہیلمٹ ہون لے رہے لوگ سر زخمی ہون تو بچ، مغفر وقایا وہ کام ہے بچاؤنا۔ استغفار کی ہے جو ہو چکا نا، تے ہن وہ دوڑے اگ بل پئی ہوئی ہے، تو سڑ جانا وہ لیے پھر منتاں کردا رب پھر میرے رب وہ نقصانات تو مینوں بچا لا۔ تے توبہ کی ہے آئندہ جو ڈر ہے تین تے گاہ بھی نہ میرے کو ہو جان، وہ لیے تو پناہ منگدا کہ مینوں انہاں تو بچا کے رکھی، گاہ نہ میرے کو برے کم ہون، مینوں صحیح رستے تے قائم رکھ۔ استغفار بچاؤ چاہنا کہ شیلٹر دے، اپنی حفاظت لے، ہوں نہیں تو میں ہوں ڈب چکا، مینوں شیطان نے گمراہ کرا، میرا تو بیڑا گرک ہو چکا، بچا، اور یہ اب آئندہ واسطے بھی میری حفاظت کر، میں گناہ نہ کر۔ اس تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ دونوں کٹھے آ جاندے کہ میں اپنے رب کو معافی بھی منگنا پچھلے دی تے گاہ واسطے بعد بھی آنا تے توبہ کرنا، اللہ مینوں بچائے۔ مگر یہ گناہ بھی جڑا سی پریشان ہونے، اللہ نے جو پتا سی ابلیس نے آ کرنا، تے اللہ نے کیوں بنایا انہوں؟ پھر کئی نام مراداں نے لکھیا کہ اللہ خود ہی چاہتا سی گناہ ہونا، تے ابلیس بنایا
نہ ابلیس کوئی برا نہیں رب نے بنایا. ابلیس نے جڑے سمجھ پیسے ہی بڑا ہے, بالکل جھوٹ بول دے. اللہ تعالیٰ کے تبا لاؤ دے, اللہ شر پیدا کردا. ابلیس بہت ایک اچھی چیز تھی, نیک, آپ بگڑ گیا. اللہ نے انہوں پھر آخیا کہ توبہ کرو. بازا کیوں حکم نہیں منتا, نہیں بازا وہ آپ غلط رستے سے چلیا. اللہ تعالیٰ نے انہوں گمراہ کوئی نہیں کیتا, موقع دیتے توبہ کرنے. مگر یہ پھر جی مہرت دیتی بیٹا جنہوں گمراہ کرنا, یہ بڑا وڈا راز. اللہ تعالیٰ دی بہت پہچانا جڑیاں صرف گناہ تو ہوندیاں, وہ نیکیاں تو نہیں ہوندیاں, گناہ تو ہوندیاں. گناہ کرنے نہیں چاہیے مگر ہو جانے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کمال اور غلبہ وکھاؤندا کہ تو بڑا بنیا پھردا سی, گل کر ہن کیویں ڈگاں بڑے طرح منہ پرنے کریا تیرے پلے کوئی نہیں بچ سکتا. تو من اپنے آپ کہ تو آج بالکل ناکارا ہے, میں مدد کراں تو بچ سکتا نہیں. ہن تو ایڈا نیک بنیا پھردا, بنیا کی ہے ہن پھر تین. اس سے اللہ تعالیٰ دی عزت غلبہ وہ دی حکومت کا پتہ چلتا بے کامل ذات خدا دی ہے. ورنہ اگر سانو اللہ اپنے تے چھڈ تے کیسی دعا, اللہ ملات کے لیے لا نفسی واللہ حلق, مینوں اللہ میرے تے نہ چھڈ نہیں ورنہ میں برباد ہو جانا, ایک منٹ بھی نہیں کڈنا. اس تو اللہ ایک تے وکھاؤندا بھی میرا جڑا پروان تو مقابلہ کر سکنا. یہ بندے نوں اپنی عاجزی اور خدا دی حکومت کا پتہ چلتا. وہ راج بڑا ڈاڈا, سوائے وہ اگے لمے پین سے کوئی چارہ نہیں. اور نال اللہ تعالیٰ دی بر کا پتہ لگتا کہ نیک کنا ہے. پردہ پوشی گناہ تو میرا دیکھ لیا ہو مگر خلق کسی نے پتہ لگن دیتا نہیں. جو اسے کوئی بیماری لا دے, کوئی ہور کوڑ کر دے, ہر کوئی ویکھے بلا پھڑیا گیا کنا پردہ پوشی کر گناہ بین دو پردہ پوشت بہلم. کنا ستار ہے, بر رؤوف الرحیم ہے کہ گناہ کردہ بندہ تینوں ویکھدا نہ رزق بند کردا نہ انہوں پکڑدا ہی ہے. مہلت دیندا, کنی لمبی مہلت دیندا کہ شاید توبہ کر. اللہ تعالیٰ دی عزت تے غلبہ کہ تو دے سامنے کچھ بھی نہیں, وہ نہ بچائے تو نہیں بچ سکے. بر نیک کنا, نیک سلوک تیرنا کنا کہ پردہ پوشی کردا. حلم کنا کہ در گزر کردا جے نہیں پڑیا مہلت دینا. اور کرم کنا بھی تو ذرا کہ آخ دینا اللہ معافی دے دے, قلم پھیر دینا. اے شانہ گناہ تو بغیر بالکل نہیں سمجھ آنی. یہ سننی چاہیے جی, یہ پریکٹیکلی نہیں سی پتہ لگنا. جدو ہو جاتا تو پھر وہدا نا کہ یار گناہ تو میں کیتا مگر رب نے میرا پردہ رکھیا. میرے گھردیاں بھی نہیں پتہ لگا میں کام کیا, میرے سجن بھی نہیں جانتے. فرمایا یہ پردہ پوشی میری ہے نا, نہیں تو ننگا کردیا تیرے پلے کی ہے کوئی بہن بھی نہ دے. تو اللہ تعالیٰ دا کمال بندے تعالی نیک سلوک, حلم حوصلہ کرنا کہ جلدی نہ پکڑنا, پھر کرم کہ تو معذرت کی قبول کر. میں نہیں منتا ادا ہی لوگ بہانے کر دے کہ معافی دے دے معافی نہیں. اور فضل کر کے پھر اتنے گل نہیں رہی. حدیث پاک صحیح مسلم جو پڑھا, اللہ تعالیٰ سے واری واری چاہیے, بالکل قربان دینا چاہیے, سبحان اللہ و بحمدہ کہنا چاہیے تو بے عیب اور خوبیاں کا مالک. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن قیس اصل چنہ کا نام, صحیح مسلم دی حدیث ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ہونا ہے حد ہو گئی یار خدا دی رحمت دی. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار, کہ دن دے وقت جڑے گناہ کر بیٹھے نا, اللہ رات میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا منگ رہا ہے کہ تسی معافی منگ رہو, میں ہاتھ پھیلایا ہوئے میں دے دے. اللہ دا کچھ بگڑتا, ساری دنیا آگے چلی جائے انہوں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. حدیث پاک چاہتا ساری دنیا دے لوگ برے تو برے جڑے بن جان, ابلیس ہی سارے بن جان, وہ بادشاہی مچھر برابر فرق نہیں آتا. وہ راج اپنے زور نہ قائم ہے. اور اگر یہ نیک بن جان تو انہوں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. مگر حدیث دے لفظ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ این جی میں منگنے والا ہوں نا, اس طرح ہاتھ پھیلا کے رات دن بہندا بے رات نو گناہ کرنے والا جڑا ہے توبہ کر. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ, اور میرے تواڈے بدکاراں لئی رات نو ہاتھ پھیلائی بیٹھا رہندا بھی یہ توبہ کر لے. حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا, یہ لمحہ وقفہ ہے جب تک سورج مغرب والوں نہیں نکلا. انہاں چرا دے مخلوق نو موقع ہے پھر توبہ کرن, جدو سورج ہی نکلا پھر ختم ہے. ہن تے آخری نشان ظاہر ہو گیا کہ ہم ہن کیوں نہیں توبہ کریں. تو اللہ ایسا رحیم و کریم ہے. توبہ اور استغفار کہ جو ہو چکا پیچھے وہی معافی منگو, کہ گاہ واسطے توبہ کرو. جدوں کلا کلا آؤ گا اس وقت دونیں کٹھے ہون گے. بیان نہیں دوجا لفظ ہونا, میرا توبہ آئے تو استغفار وچ ہی ہے, یہ تضمن آدھے عربی زبان. اور اگر استغفار آئے توبہ وچ ہی ہے تو کدی کلیئر کر دینا کہ استغفار کرو اور توبہ کرو.
اس طرح ہی جویں قرآن مجید چاہتا انما الصدقات للفقراء والمساکین کہ زکات جڑی فقیراں مسکیناں لیے، حالانکہ فقیر مسکین بھی ہوں تو مسکین فقیر بھی ہوں، اگر یہ الگ الگ آؤ گے پھر ہور مانے بننے، اگر کٹھا آوے تو ہور علیحدہ آؤ گے تو فقیر نے مسکین ہی ہونا تو مسکین نے فقیر ہی ہونا، وچے آ جانی گل۔ جدوں آنے کٹھے جویں سورت توبہ جا اس وے الگ ہو گیا، فقیر ہوا جڑا مالی پریشانی پیسہ ہے نہیں پڑے، مسکین ہو کہ ہے سب کچھ وسائل ہے گیا مگر وہ ایسا بے بس ہو چکا ہے جسمانی طور سے یا حالات پر وہ بندے کو ہوندا کچھ بیچارہ لاچار ہو گیا، انہوں کیا یہ فقیر رہتے مسکین۔ اس تو اللہ پاک نے جدو آخیا استغفار کرو اور توبہ کرو، پچھلے دی معافی مانگ، آئندہ واسطے بعد آ جاتے اللہ تعالیٰ کو مدد مانگ تیری حفاظت کرے۔ اے توبہ اور استغفار قرآن پڑھیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آدمی آیا اولاد نہیں استغفار کر، رزق کی کمی ہے، 4 بندے آئے چاروں نے استغفار ہی دسیا، تو لوگوں نے آخیا ایک نسخہ تھی رکھا، انہیں آخیا قرآن آتا۔ نوح علیہ السلام نے سورہ نوح بھی آخیا، اتنے بھی پیغمبر جڑے سے اللہ تعالیٰ دے حود علیہ السلام انہوں نے آخیا لوگو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ معافی منگ لو تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ دی طرفوں موسلا دھار بارشاں ہون گیاں، رزق ہی رزق، فصلاں تے باغ، اور قوت تاری قوت دا اضافہ کروں گا، طاقت بھی بڑی، اوراد مرد فوجاں، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم نہ بنو۔ اس تو توبہ اور استغفار جنہیں رب نو پیارے کس کوئی عملے نہ پیارا نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اگر بیٹھیاں ایک ایک مجلس 70 واری یا 100 واری لوگوں نے گنیا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، میری تھوڑی کی مجال توبہ اور استغفار کا۔ تو یہ موقع جڑا اللہ تعالیٰ دینا بہت بڑی رحمت ہے، وہی بجائے فوراً سزا دین دے چانس دینا کہ بعد آ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی نایاب اور پرانی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ ہمیں اس پرانی ویڈیوز کو رینیو کر کے دوبارہ لانے کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔